السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسا کہ کل ہم نے کہا تھا، آج قرآن مجید کے 27ویں اور 28ویں پارے کی تفسیر کی جائے گی۔ 27ویں پارے کے شروع میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر اللہ کے فرشتے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر اللہ کے فرشتے آئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو پہچان نہیں پائے۔ انہوں نے سمجھا کہ مہمان ہیں، ان کے سامنے کھانا وغیرہ رکھا، فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ اب 27واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اے اللہ کے فرشتوں، تم لوگ کس لیے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب لے کر آئے ہیں، مجرموں کے پاس عذاب لے کر آئے ہیں۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، اور عذاب کیسا لے کر آئے ہیں؟ آسمان سے پتھروں کی بارش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مسومۃ عند ربک للمسرفین، اور یہ جو کنکریاں آسمان سے برسائی جائیں گی، ہر کنکری نشان زدہ ہوگی، مارکڈ ہوگی، ہر کنکری کے اوپر باقاعدہ نشان لگا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی، اس بستی کا نام تھا سدوم، اس کو انگلش میں بولتے ہیں سیڈوم۔ تو اس بستی میں جتنے مومن تھے، ہم نے ان تمام مومنوں کو نکال لیا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس بستی میں صرف ایک گھر تھا جو ایمان والا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا۔ باقی اس بستی میں کوئی پوری ایک فیملی ایسی نہیں تھی کہ جو پوری کی پوری فیملی مسلمان ہو۔ اس کے بعد ایک بہت عجیب و غریب بات بتائی گئی۔ فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ ہم نے آسمان کو طاقت سے بنایا اور ہم اس کائنات کو پھیلا رہے ہیں، ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ اِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کائنات کو ہم پھیلا رہے ہیں۔ 20ویں صدی کی اسٹارٹنگ میں، 20ویں صدی کی اسٹارٹنگ تک یہی مانا جاتا تھا کہ کائنات بالکل کانسٹنٹ ہے، بالکل ٹھہری ہوئی ہے، اور کائنات ایک لامحدود زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ لیکن 20ویں صدی میں رشیا کا ایک سائنسداں ابھرا، اس کا نام تھا الیگزینڈر، اور ایک اور سائنسداں تھا، وہ بیلجیم کا تھا، اس کا نام تھا جارج لیمیترے۔ ان دونوں نے مل کر تحقیق کی کہ کائنات پھیل رہی ہے، ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور 1929 میں ایڈوین ہبل نام کے ایک سائنسداں نے ٹیلی اسکوپ کے ذریعے انترچ کا، خلا کا، اسپیس کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ واقعی میں یہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ جیسے غبارے کے اندر جب ہوا ہم بھرتے تو غبارہ دھیرے 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 پھولتا ہے، ایسی کائنات پھیل رہی ہے، اور انترچ کے اندر جتنے اسٹارز ہیں، جتنی گیلیکسیز ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے موو ہو رہی ہیں، دور ہو رہی ہیں۔ 1929 میں سائنس نے جس بات کو تسلیم کیا ہے، قرآن حکیم 1400 سال پہلے اس بات کا اعلان کر رہا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ ہم نے اس کائنات کو طاقت سے بنایا ہے، اس آسمان کو طاقت سے بنایا ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کائنات کو پھیلا رہے ہیں۔ کائنات پھیل رہی ہے، ایکسپینڈ ہو رہی ہے، ایکسپینشن ہے اس کے اندر۔ یہ قرآن حکیم نے
ایک بہت بڑی سائنسی حقیقت کا اظہار کیا. اس کے بعد ایک عجیب بات کہی گئی, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑو. قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں روزی تلاش کرنے کے لیے چلو, فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا, زمین میں چلو, وہاں چلنے کا لفظ آیا ہے. اور جمعہ کے دن کی نماز پڑھنے کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اذان ہو جائے تو دوڑو, فَاسْعَوْا. اور یہاں کہا جا رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف بھاگو. بھاگنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آدمی کب بھاگتا ہے؟ آدمی تب بھاگتا ہے جب اس کو کوئی آپشن نظر نہیں آتا. پیچھے پولیس ہے, چور بھاگ رہا ہے. کیوں بھاگ رہا ہے؟ پیچھے پولیس ہے, اس کے بعد بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف بھاگو. کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے تمہارے پاس میرے بندے. دنیا میں کچھ بھی کر لو, کہاں جاؤ گے؟ اس پوری کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تو حکومت ہے. لہٰذا اگر بھاگنا ہے تو دولت کے پیچھے مت بھاگو, پیسے کے پیچھے مت بھاگو, دنیا کے پیچھے مت بھاگو. بھاگنا ہے تو اللہ کی طرف بھاگو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف بھاگو. اس کے بعد ہماری پیدائش کا مقصد بتایا گیا. ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے تمام جنات کو اور تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں. سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ جب تو نے عبادت کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے تو ٹھیک ہے, ہم تیری عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر ہم تیری عبادت بھی کریں اور ساتھ میں روزی روٹی کا انتظام بھی کریں, کاروبار بھی کریں, کام دھندا بھی کریں, بزنس بھی کریں. اے اللہ, جب تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم تیری عبادت کر رہے ہیں تو تو روزی روٹی کا انتظام اپنے ذمے کیوں نہیں لے لیتا؟ ہمیں روزی روٹی کے لیے دوڑنا کیوں پڑتا ہے؟ سوال پیدا ہوا. اللہ نے اس سوال کا جواب فوراً دے دیا. ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يطعمون, میرے بندو تم روزی روٹی کے لیے جو دوڑ دھوپ کرتے ہو وہ بھی تو ایک عبادت ہے. روزی روٹی کے لیے تم اگر چلتے ہو, محنت کرتے ہو, کاروبار کرتے ہو, حلال کمائی کے لیے تم کوششیں کرتے ہو, انرجی خرچ کرتے ہو, میرے بندو وہ بھی تمہاری عبادت ہی کے اندر شمار ہوگا. اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, اور یہ بھی سن لو میرے بندوں کہ تم جتنی بھی محنت کر لو, جتنی بھی کوشش کر لو, روزی دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے. حقیقت میں روزی دینے والا رزاق تو وہی ہے. اور اس میں ایک نقطہ اور ہے, انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے, اور ہر چیز جب تک اپنا مقصد پورا کرے تبھی تک کام کی رہتی ہے. موبائل ہے, اس کا ایک مقصد ہے بات کرنا, اور بھی دنیا بھر کے جو مقصد آج موبائل کا استعمال ہو رہا ہے, انٹرنیٹ وغیرہ اس سے ہم چلا رہے ہیں. اب موبائل کام ہی نہ کرے, سوئچ آف ہو جائے, ڈیڈ ہو جائے, تو کیا کریں گے ہم؟ اس کو لے کر گھومیں گے, رکھ دیں گے کہیں گھر میں کہ یہ بیکار ہو گیا. یہ مائک ہے, اس کا مقصد ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچائے. اب یہ مائک کام ہی نہ کرے تو بلا وجہ میں کیوں اپنے سر پہ لگا ہوں گا, نکال کے کنارے رکھ دوں گا. ہر چیز کا ایک مقصد ہے. انسان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اب جو اس مقصد کو پورا کر رہا ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اللہ کی توحید پر ہے, حقیقت میں وہ انسان ہے. اور جو اس مقصد کو پورا ہی نہ کرے, تو جیسے موبائل کام نہ کرے, ڈیڈ ہو جاتا ہے, بیکار ہو جاتا ہے, ویسے وہ انسان بیکار ہے, کسی کام کا نہیں ہے وہ. اس کے بعد سورہ طور شروع ہوتی ہے. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ. اللہ قسم کھا رہا ہے, کتنی پیاری قسم کھا رہا ہے. قسم ہے طور کی,
اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ بیت معمور کس کو کہتے ہیں؟ جیسے زمین پر کھانے کعبہ ہے، اس کے ٹھیک اپوزٹ آسمان پر بیت معمور ہے، ٹھیک کھانے کعبہ کے اوپر۔ کھانے کعبہ کا طواف کون کرتا ہے؟ انسان کرتے ہیں، اور بیت المعمور کا طواف کون کرتا ہے؟ فرشتے کرتے ہیں۔ اور پتہ ہے کتنے فرشتے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ڈیلی 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو 70,000 فرشتے طواف کر لیتے ہیں پھر دوبارہ نہیں کرتے ہیں، ڈیلی چینج ہوتے رہتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ بیت المعمور کی قسم کھا رہا ہے، والسقف المرفوع، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ چھت کی قسم۔ ہم لوگ مکان بنواتے کتنی اونچی چھت بنواتے ہیں؟ 20 فٹ، 25 فٹ، 30 فٹ، بہت اونچا بنوا لیں گے 50 فٹ۔ لیکن ایک چھت ایسی ہے کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آسمان۔ اللہ آسمان کی قسم کھا رہا ہے، والسقف المرفوع، آسمان کی قسم، اس چھت کی قسم جس کو اللہ نے بلند کیا ہے، والبحر المسجور، اور قسم ہے کھولتے ہوئے سمندر کی، کھولتے ہوئے دریاؤں کی۔ قیامت کے دن یہ سمندر سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کھولنے لگیں گے، ان کا پانی کھولنے لگے گا۔ اتنی تمام چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں نتیجہ کیا نکالتا ہے، رزلٹ کیا نکالتا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے۔ یعنی میرے بندو، جس طریقے سے اس کائنات کو پیدا کرنے والی وہ ذات بہت پاورفل ہے، طاقتور ہے، آسمان کو بنانے والی ذات بڑی طاقتور ہے، بیت المعمور کو بنانے والی ذات بڑی طاقتور ہے، اسی طریقے سے اس کی طاقت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا عذاب اگر دنیا میں آنے والا ہوگا، ما لہو من دافع، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا عذاب جس دن آنے والا ہوگا کسی کے اندر روکنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی ٹرین میں سفر کیا ہے؟ ٹرین میں ایک سسٹم ہوتا ہے، ٹرین میں جب آپ ریزرویشن کرواتے ہیں تو ریزرویشن فارم پہ لکھا رہتا ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو اپ گریڈ یور سیٹ، کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی کرائے کے آپ کی سیٹ کو اپ گریڈ کر دیا جائے؟ تو ہر آدمی جو ریزرویشن کا فارم بھرتا ہے، جو تھوڑا سا ہوشیار ہوتا ہے، اس میں ٹک کر دیتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اے سی 3 ٹائر میں ٹکٹ بک کروایا ہے اور اے سی 2 ٹائر میں سیٹ خالی ہے تو فری میں آپ کو اے سی 2 ٹائر میں سیٹ مل جائے گی، ریلوے کی طرف سے اپ گریڈ کر دیا جائے گا۔ یا آپ نے سلیپر کا ٹکٹ بنوایا ہے مان لیجئے، اور آپ نے اس کو ٹک کیا ہے، تو اگر اے سی 3 ٹائر میں جگہ ہوگی تو ریلوے کی طرف سے آپ کو اے سی 3 ٹائر میں سیٹ دے دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت میں بھی ہم اپ گریڈ کریں گے۔ کس کو کریں گے؟ سنیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات واتبعتهم ذریتهم بایمان، جو لوگ ایمان والے، نیک عمل کرنے والے اور ان کی اولاد بھی ایمان والی ہے، الحقنا بہم ذریتهم، تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ جنت میں بھی کلاس ہے نا، ایک کلاس، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، جنت میں بھی کلاس ہے۔ اب مان لو باپ جو ہے زیادہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ فرسٹ کلاس میں ہے، اور اولاد جو ہے وہ تھرڈ کلاس میں ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ملا دیں گے، باپ بیٹے کو ملا دیں گے۔ اگر دونوں ایمان والے ہیں تو ملا دیں گے، لیکن ملائیں گے کیسے؟ جو فرسٹ کلاس میں ہے اس کو تھرڈ کلاس میں نہیں ڈالیں گے، ہم ڈی گریڈ نہیں کریں گے کسی کو، ہم نیچے والے کو اوپر کر دیں گے، ہم تھرڈ کلاس والے کو فرسٹ کلاس دے دیں گے، ہم ڈی گریڈ والے کو اپ گریڈ کر دیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، ہم ایمان والوں کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، لیکن ہم کسی کے درجے کو، کسی کے مقام کو ڈی گریڈ نہیں کریں گے، اپ گریڈ تو کر دیں گے لیکن ڈی گریڈ نہیں کریں گے، کسی کو اس کے درجے سے گرائیں گے نہیں۔ ہاں، اولاد کا یا باپ کا اگر درجہ کم ہوگا ہم اس کا مقام اونچا کر کے ماں باپ کو اولاد کے ساتھ ملا دیں گے۔ اور ایک رحمت تو اس کی یہ ہے کہ ڈی گریڈ نہیں کرے گا، اپ گریڈ کرے گا۔ دوسری رحمت یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ فیملی کو فیملی سے ملا دے گا،
باپ بھی اگر نیک ہے بیٹا بھی نیک ہے تو بیٹے کو باپ سے ملا دے گا تاکہ بیٹا خوش ہو جائے کہ میرے ابا بھی یہاں موجود ہے، باپ خوش ہو جائے میری اولاد بھی یہاں پہ موجود ہے، ماں خوش ہو جائے میرا لال بھی یہاں موجود ہے۔ ہاں ساس نہیں خوش ہوگی اپنی بہو کو دیکھ کے، بولی یہ کہاں سے چلی آئی یہاں پہ، ہے نا، ساس بولے گی یہ یہاں کیسے چلی آئی، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فیملی کو اکٹھا کر دے گا۔ اس کے بعد کہا کہ کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے عمل کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے۔ گروی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ گروی کس کو بولتے ہیں؟ اب یہ موبائل ہے، موبائل میں نے آپ کے پاس گروی رکھ دی کہ بھائی صاحب اس کو رکھ لیجئے، آپ مجھے 1000 روپیہ دے دیجئے، آپ سے 1000 روپیہ میں نے لے لیا، اب بعد میں آپ کو 1000 روپیہ ریٹرن کر کے موبائل اپنا لے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر آدمی اپنے عمل کو گروی رکھے ہوئے، عمل کرو گے بدلہ پاؤ گے، گروی رکھا ہے، تمہارا عمل بیکار نہیں جائے گا، تمہارے عمل کا تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ غلط کام کرو گے وہ بھی گروی رکھا ہوا ہے، نیک کام کرو گے وہ بھی گروی رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جائے غائب ہو جائے۔ ستارہ جو ہوتا ہے نا، ستارے کی جو اسپیڈ ہوتی ہے، اسپیڈ فکس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس ستارے کی جو اسپیڈ طے کر دیتا ہے اسی اسپیڈ سے وہ چلتا ہے، تو ستارے کی اسپیڈ بھی فکس ہوتی ہے اور ستارے کی سمت جو ہوتی ہے، اس کا جو ڈائریکشن ہوتا ہے وہ بھی فکس ہوتا ہے۔ اللہ ستارے کی قسم کھا رہا ہے، غور کیجئے گا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جائے غائب ہو جائے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی، تمہارے بیچ میں رہنے والا ہمارا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ضل صاحبکم وما غوا، میرا نبی نہ تو ضلالت اور گمراہی کا شکار ہے نہ تو غوایت کا شکار ہے۔ ضلالت کہتے ہیں علم کی گمراہی کو، اور غوایت کہتے ہیں عمل کی گمراہی کو۔ ایک انسان اپنے علم کے اعتبار سے گمراہ ہو تو کہتے ہیں کہ ضلالت میں پڑ گیا، اور ایک آدمی عمل کے اعتبار سے گمراہ ہو تو کہتے ہیں غوایت میں پڑ گیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا نبی نہ تو ضلالت میں پڑا ہے نہ غوایت میں پڑا ہے، میرے نبی کا علم بھی معصوم ہے، میرے نبی کا عمل بھی معصوم ہے۔ اور ستارے کی قسم کھا کے یہ بتایا کہ جیسے ستارے کی اسپیڈ طے ہوتی ہے، ستارے کی اسپیڈ فکس ہوتی ہے اور ستارے کا ڈائریکشن فکس ہوتا ہے، میرے نبی کا ڈائریکشن بھی معصوم ہے، میرا نبی غلط ڈائریکشن میں نہیں جا سکتا، اور میرے نبی کی اسپیڈ بھی معصوم ہے، میرا نبی اسی اسپیڈ سے چلتا ہے جس اسپیڈ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو چلنے کا حکم دیا ہے۔ تو نبی کا ڈائریکشن بھی معصوم، نبی کی اسپیڈ بھی معصوم، نبی کا علم بھی معصوم، نبی کا عمل بھی معصوم۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحا، میرے نبی کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ کیا مجال ہے کہ میرے نبی کی زبان سے شریعت کے معاملے میں کوئی غلط بات نکل جائے؟ وما ينطق عن الهوى، میرا نبی جو بولتا ہے وہ بھی معصوم ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم کا بولنا بھی معصوم ہے، نبی اکرم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں بولتے جو اللہ کے خلاف ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ علمہ شدید القوا، اور میرے نبی کا جو ٹیچر ہے، میرے نبی کو جو پڑھانے والے ٹیچر ہیں، قرآن آ کے جو میرے نبی کو پڑھاتے ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہے جو بہت طاقتور ہے۔ جبریل علیہ السلام جیسا فرشتہ میرے نبی کا ٹیچر ہے، لہٰذا میرے نبی کوئی غلط بات بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنے نبی کا مقام بیان کر رہا ہے، او مکہ والو تم میرے نبی کو جھوٹا قرار دیتے ہو، تم میرے نبی پر اعتراض کرتے ہو، میرے نبی کو تم شاعر اور مجنوں کہتے ہو۔ او مکہ والو، میرا نبی تو 40 سال تک تمہارے بیچ میں رہا ہے، میرے نبی کو کبھی تم نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی میرے نبی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میرے نبی کو کبھی کسی پرائی عورت کی طرف تم نے آنکھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ او مکہ والو، میرا نبی تو تمہارے ہی بیچ کا ایک انسان ہے، 40 سال تک وہ بالکل کلین اور بالکل صاف ستھرے کیریکٹر کا مالک تھا، اور آج میرا نبی جب اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، تو تم میرے نبی کو جھوٹا قرار دینے لگے، میرے نبی کو شاعر کہنے لگے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک پہچان بتائی. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش. میرے مومن بندے، میرے نیک بندے، میرے جنتی بندے وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں. والفواحش، اور وہ بدکاریوں سے، غلط کاموں سے، گندے کاموں سے، زناکاری سے، اغلام بازی سے، نظر بازی سے، عیاشی سے پرہیز کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اور فواحش سے جو گندے کام ہیں ان تمام کاموں سے بچتے ہیں. الا اللمم، مگر لمم معاف ہے. لمم کس کو بولتے ہیں؟ لمم کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی علم بالمکان، فلاں آدمی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا. مان لیجیے کہ کوئی مولانا صاحب آئے اور آپ کے اس مسجد میں، مرکز کی مسجد میں، اس کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، تو عربی میں بولیں گے علم بالمکانی کذا، فلاں آدمی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا. یعنی اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول نہ کر پائے اور ہلکا پھلکا کوئی گناہ کر دیا، تھوڑی دیر کے لیے گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. شرط یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اس کے بعد اللہ نے ایک عجیب بات کہی. کہا میرے بندو، اللہ وہ ہے، ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض. جب زمین سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا، زمین سے کیسے پیدا کیا تو میں بتا چکا ہوں کہ ہر انسان کیسے پیدا ہوا ہے؟ ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے، اور وہ پانی غذا سے تیار ہوتا ہے، اور غذا اناج سے بنتی ہے، اور اناج زمین سے پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، تم اپنی ماں کے پیٹ میں جب تھے، تب اللہ تبارک و تعالی وہاں پر بھی تمہاری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا. جو اللہ تمہارے دنیا میں آنے کے پہلے تمہارے اوپر نظر رکھے ہے، تو ماں کے پیٹ میں تھے، تمہارے بارے میں جانتا تھا. تو وہ اللہ تمہاری دنیا میں کون سی حرکت ہے جو تم اس سے چھپا سکتے ہو؟ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ سے بچ نہیں سکتے ہو. اللہ تمہاری ماں کے پیٹ میں جب تم تھے، وہاں کے حالات اور وہاں کی سچویشن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا تھا. لہٰذا اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے ایک ایک عمل پر نظر رکھے ہوئے. اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اللہ کے نبی کے پاس مکہ کے کافر آئے، بخاری کی روایت ہے، بولے ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے مگر آپ کوئی کلیئر نشانی بتا دو. چاند سامنے نظر آ رہا تھا، پورا چاند تھا. نبی اکرم نے ایسے انگلی اشارہ کیا، انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے، اور بیچ میں ہیرا کا پہاڑ ہے. ہیرا، جبل ہیرا، جس کو جبل رحمت آج کہا جاتا ہے. جبل رحمت کے داہنی سائیڈ میں آدھا چاند، بائیں سائیڈ میں آدھا چاند. یہ منظر دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے مکہ والے، لیکن اللہ نے اس نشانی کو بیان کر کے کہہ دیا کہ اب سمجھ لو کہ قیامت قریب آ چکی. یہ قیامت کی ایک نشانی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے، سمجھو کہ قیامت قریب ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے انتقال کو بھی 1400 سال ہو گئے، اور قرآن کہتا ہے قیامت قریب آ گیا، تو 1400 سال پہلے ہی گزر گئے، تو قیامت کب آئے گی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے قیامت قریب آ گئی، اور یہاں تو 1400 سال گزر گئے. قیامت قریب آ گئی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اب تک جتنی گزر چکی ہے، اب اس سے کم گزرنی باقی ہے. دنیا کی عمر زیادہ تر گزر چکی ہے، اب قیامت بہت قریب ہے. آنے والے زمانے کے اعتبار سے قیامت قریب ہے. پیچھے کا جو زمانہ گزرا ہے، اچھا خاصا زمانہ گزر چکا ہے. قیامت کی آپ دیکھیے دھیرے دھیرے جو سمبلز ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو سائنس ہیں، وہ دھیرے دھیرے ظاہر ہو رہی ہیں. قیامت بالکل قریب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے یاد کرنے کے لیے. یہ بچہ ہے 8 سال کا، شاید ہے 8-10 سال کا ہے، حافظ قرآن کا. اللہ نے آسان کیا ہے. دنیا کی کوئی کتاب، اتنی موٹی کتاب کوئی دکھا دے کہ 8 سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے، اور ایسے ہزاروں لاکھوں بچے پوری دنیا میں بھرے پڑے ہیں، بچہ بھی یاد کر لیتا ہے. سعودی عرب میں تو کتنے ڈرائیور ہیں، وہ گاڑی چلاتے چلاتے
وہاں جیسے ہمارے یہاں ریڈیو پہ گانا بجتا ہے وہاں قرآن کی تلاوت سننے میں آتی ہے. تو قرآن کی تلاوت سنتے سنتے کتنے گاڑی کے ڈرائیور قرآن یاد کر لیتے ہیں. قرآن یاد کرنے کے لیے آسان ہے. ایک تو یاد کرنے کے لیے آسان ہے اور دوسرے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے بھی آسان کیا ہے. اب یہ جو حلیم اور حریص کھانے والے بڑے بڑے پیٹ والے مولوی ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے، قرآن حکیم کی یہ آیت ان کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے میرے بندو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، کیا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. قرآن آسان ہے، شرط یہ ہے کہ سمجھنے کا انسان اپنا کلیجہ تو پیدا کرے، اپنے دل کو صاف ستھرا تو کرے، قرآن سمجھنے کی کوشش تو کرے، قرآن پر غور تو کرے. اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر کوئی بات ایک بار بول دے تو کافی ہے، اللہ نے یہ بات 4 بار کہی ہے. سورہ قمر اٹھا کے دیکھیے، اللہ 4 بار کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے 4 بار کہا ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. جانتے ہیں 4 بار کیوں کہا؟ کیونکہ شیطان 4 طرف سے گمراہ کرتا ہے. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں تیرے بندوں کو آگے سے بہکاؤں گا، ومن خلفہم پیچھے سے بہکاؤں گا، وعن ایمانہم رائٹ سائڈ سے بہکاؤں گا، وعن شمائلہم اور لیفٹ سائڈ سے بہکاؤں گا. چاروں طرف سے شیطان بہکاتا ہے. تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے 4 بار کہا کہ ہم نے آسان بنایا ہے. یعنی شیطان سے بچنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، قرآن کو پکڑ لو. شیطان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کر دو، قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، قرآن پر غور کرنا شروع کر دو. شیطان کے ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا. اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے. قرآن مجید کی بڑی خوبصورت سورت ہے. اس کو بعض علماء نے عروس القرآن کہا ہے، قرآن کی دلہن. بڑی خوبصورت سورت ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ایک ردم ہے اس کے اندر. اس کو جب ایک اچھی آواز میں کوئی قاری پڑھتا ہے تو روح سرشار ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. الرحمن، رحمان، اسٹارٹنگ ہو رہی ہے رحمان سے. اور میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الرحمن ایک ایسا نام ہے جو کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے ہم. رحمان صرف اللہ ہے. اللہ نے رحمان سے شروع کی اس سورت کو. جانتے کیوں؟ آگے جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں ہیں. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اور انسان کو بولنا سکھایا. غور کرو میرے پیارے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ذکر بعد میں کیا اور قرآن کو سکھانے کا ذکر پہلے کیا. یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے او میرے پیارے بندو، ہم نے تم کو پیدا کیا، بہت بڑا احسان کیا، لیکن اس سے بڑا احسان ہم نے یہ کیا ہے کہ قرآن تم کو سکھایا ہے. قرآن سے بڑا ہم نے تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہے. قرآن سے بڑی ہم نے کوئی نعمت تمہارے اوپر نازل نہیں کی ہے. قرآن سب سے بڑی نعمت ہے. اور شروع ہی میں قرآن سکھانے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ سبق بھی دے رہا ہے کہ آگے ہم اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے والے ہیں اور نعمتوں کو سمجھنے کے لیے تمہیں قرآن کی ضرورت پڑے گی. قرآن پڑھو گے تبھی میری نعمتوں کو سمجھو گے اور تبھی میرا شکر ادا کرنے کا طریقہ تمہیں آئے گا. اچھا، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، انسان کو بولنا سکھایا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. انسان اور جانور میں کیا فرق ہے بولو؟ جانور کو بخار رہے گا تو بولے گا کہ مجھے بخار ہے. کبھی آپ نے کسی کتے کو یا بلی کو دیکھا ہے وہ کہہ رہی ہے مجھے بخار ہے، مجھے انجیکشن لگا دو؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو ایکسپریس کرنے کا ہنر دیا ہے. انسان اپنا سکھ، دکھ، پریشانی ظاہر کر سکتا ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہے
بیان کا، بولنے کا، یہ ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو نہیں دیا ہے. جانور بولتے ہیں لیکن ان کا بولنا ہمارے بولنے کے جیسا نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے بیان سکھایا، ہمیں بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے ایک سسٹم سے چل رہے ہیں، ایک حساب سے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. ایک ورڈ یوز کیا اللہ نے، بے حسبان. ایک ورڈ کے اندر پوری ایسٹرونومی آ گئی، پورا نظام فلکیات آ گیا، آسمان سے ریلیٹڈ تمام چیزیں آ گئی کہ سورج اور چاند ایک سسٹم سے چل رہے ہیں. جو اللہ نے سسٹم بنا دیا ہے اسی سسٹم سے چل رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کا ذکر کر کے مسلمانوں کو سبق دے رہا ہے، اپنے بندوں کو سبق دے رہا ہے کہ دیکھو جب سورج اور چاند ایک سسٹم سے چل رہے ہیں تو تم بھی اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے حساب سے چلو، تم بھی اللہ کے نظام سے چلو. والنجم والشجر یسجدان، اور یہ پیڑ پودے اور یہ بڑے بڑے پیڑ اور درخت اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے آگے جھک رہے ہیں. میرے پیارے بندو، پیڑ پودے بے جان ہیں، ان کے اندر جان نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن پیڑ پودے اپنے مالک کے آگے سر جھکا رہے، اپنے مالک کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. اے انسان تو کتنا بڑا ناشکرا ہے، تجھے ہم نے دماغ بھی دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے. اے انسان، اگر تو اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتا ہے تو تو ان پیڑ پودوں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے کہ پیڑ پودے تو اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں لیکن تو اللہ کے آگے سجدہ نہیں کر رہا ہے. والسماء رفعها، اور اللہ نے آسمان کو اونچا کیا. ووضع المیزان، اور اللہ نے ترازو کو رکھ دیا، انصاف کرنے کا حکم دیا. اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ نے تمہیں تعلیم دی کہ تم تولنے میں، ناپ تول کرنے میں بے ایمانی نہ کرو، چوری نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، جب بھی تم سامان کو تولو، جب بھی تم لین دین کرو، جب بھی تم کاروبار کرو تو انصاف کے ساتھ کاروبار کرو. وَلَا تُقْصِرُوا الْمِيزَانَ، اور تم اللہ کے واسطے تم کوئی بھی چیز ناپنے میں کمی مت کرو. اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کنٹینیو 3 بار میزان کا لفظ استعمال کیا ہے، 3 بار. والسماء رفعها ووضع المیزان، اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تکسروا المیزان. اللہ تعالیٰ نے میزان کا ورڈ 3 بار یوز کیا ہے. میزان کس کو بولتے ہیں؟ ترازو کو. یعنی اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ میری پوری شریعت انصاف کے ترازو پر ٹکی ہوئی ہے، لہذا اس شریعت پر چلنے والا بے ایمان نہیں ہو سکتا، اس شریعت پر چلنے والا انصاف کا گلا نہیں گھونٹ سکتا. جو اس شریعت پر چلے، جو اس دین پر چلے، جو اس نظام پر چلے، جو اسلام پر چلے، وہ بے ایمانی نہ کرے، وہ نا انصافی نہ کرے. اللہ 3 بار ترازو کا ذکر کر کے تعلیم دے رہا ہے کہ انصاف کیا کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 31 بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کتنی بار کہا؟ 31 بار. کیا کہا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنوں، اے انسانوں، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اللہ کے نبی جب یہ قرآن، جب سورہ رحمان پڑھ رہے تھے تو جنات کا گزر ہوا وہاں سے. جنات نے اللہ کے نبی کو سورہ رحمان پڑھتے سنا تو جنات بیٹھ کر سننے لگے. تو جب اللہ کے نبی کہتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو جنات کہتے نہیں اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ دیکھو جنات یہ آیت سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تم سے اچھے تو جنات ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کل من علیہا فان، یہ کھیتی، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ بال بچے، گھر بار، عزت، شہرت، روٹی، کپڑا، مکان، سب ختم ہو جائے گا. کل من علیہا فان، کچھ نہیں بچے گا، سب فنش، ختم. کل من علیہا فان، اس زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں سب فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو رب ذو الجلال کی ذات ہے. آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، آپ کی ماں کا انتقال ہو جائے، آپ کے باپ کا انتقال ہو جائے، آپ کے دوست کا انتقال ہو جائے،
قرآن کی یہ آیت یاد کر لینا, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس دنیا میں کون رہنے کے لیے آیا ہے؟ کس کو بقا ہے؟ کون رہنے والا ہے؟ سب فنا ہو جائیں گے. کوئی آج مرے گا, کوئی کل مرے گا, کوئی جوانی میں مرے گا, کوئی بڑھاپے میں مرے گا, کوئی ماں کے پیٹ سے مرا پیدا ہوگا. سب کو فنا ہونا ہے. باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کرنے کے بعد کہ سب کو فنا ہو جانا ہے, اس کے بعد یہ کیوں کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ سب مر جائیں گے, اس میں اللہ کی کون سی نعمت ہے؟ اس میں نعمت ہے. جب سب مر جائیں گے تب قیامت قائم ہوگی, تب انصاف ہوگا. لہٰذا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ کہہ رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ کے جو گنہگار بندے ہوں گے, قیامت کے دن ان کی آئی کارڈ ان کے پاس ہوگا. ایمان والوں کی بھی آئی ڈی ان کے پاس ہوگی اور گنہگاروں کی آئی ڈی بھی ان کے پاس ہوگی. ایمان والوں کے پاس کون سی آئی ڈی ہوگی؟ راشن کارڈ ہوگا, آدھار کارڈ ہوگا, پین کارڈ ہوگا, کیا ہوگا بولو؟ وضو کا پانی ہوگا. وضو کے پانی سے اعضائے بدن چمک رہے ہوں گے, یہ آئی کارڈ ہوگا کہ یہ ایمان والا ہے. اور جو ایمان والا نہیں ہوگا, بے ایمان ہوگا, اس کے پاس کون سا آئی کارڈ ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے یورف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواسی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان. میرے بندو, کل قیامت کے دن جو گنہگار ہوں گے, جو مجرم ہوں گے, ان کے کالے کلوٹے چہرے, ان کی نیلی نیلی آنکھیں, ان کی بدشکل صورت دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا یہ اللہ کے نافرمان اور گنہگار بندے ہیں. ایمان والوں کے چہرے وضو کے پانی سے چمک رہے ہوں گے, ان کو بھی پہچان لیا جائے گا. ان کے چہروں پر چمک ہوگی, نور ہوگا, وہ اپنی چمک سے, نور سے پہچان لیے جائیں گے. اور گنہگار بندے اپنے کالے کلوٹے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. اچھا, ایک عجیب بات کہی, یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. میرے بندو, زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرتی ہیں, سب اللہ سے ہی مانگتی ہیں. مگر اے اللہ, دنیا میں تو بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں, بہت سارے لوگ تجھے چھوڑ کے دوسروں کے در پہ جایا کرتے ہیں, دوسروں سے مانگا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ سب ہم سے مانگتے ہیں؟ اللہ کہہ یہ رہا ہے میرے بندو, تم مجھ سے مانگو یا نہ مانگو, دینے والا تو میں ہی ہوں, تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا تو میں ہی ہوں. یہ الگ بات ہے تم مجھے چھوڑ کر کہیں پر بھی اپنا سر جا کے جھکا دیتے ہو, لیکن تمہیں سب کچھ دینے والا, تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف میں ہوں. اس کے بعد کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. کبھی رات کے سناٹے میں جب کوئی گناہ کرنے لگو تو اس آیت کو یاد کر لینا. جب اکیلے میں شیطان کوئی گناہ کرنے کی دعوت دے تو سورہ رحمان کی یہ آیت یاد کر لینا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر جس کے اندر پیدا ہو جائے, جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کل اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کیا جواب دوں گا, اللہ کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں گا, اللہ کو کیا جواب دوں گا, یہ ڈر جس کے دل میں پیدا ہو جائے, اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ہم اسے ایک نہیں دو جنت دیں گے, دو باغ دیں گے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر, اللہ کے سامنے حساب دینے کا ڈر یہ پیدا ہو جائے تو رات کو 12 بجے لائٹ آف کر کے بھی انسان کوئی گناہ نہ کرے, یہ چیز اس کو گناہ سے بچائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کا ذکر کیا, فیہن قاصرات الطرف. جنت کے اندر جو حوریں ہوں گی وہ نظریں جھکانے والی ہوں گی, وہ بے حیا نہیں ہوں گی, ان کی نظریں جھکی ہوں گی. لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان. اور وہ اتنی پاک صاف ہوں گی کہ ان کو کسی انسان نے, کسی جنات نے کبھی چھوا نہیں ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میرے بندو, تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جیسے ہیرا ہوتا ہے، جیسے موتی ہوتا ہے، جیسے مونگا ہوتا ہے، وہ اتنی خوبصورت، اتنی چمکدار ہوں گی، اتنی بیوٹیفل ہوں گی، اتنی سمارٹ ہوں گی، ان کے چہروں پر اتنی خوبصورتی ہوگی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ بس مثال کے طور پر کہہ رہا ہے کہ جیسے یاقوت اور مرجان ہوتے ہیں، جیسے مونگا ہوتا ہے، جیسے موتی ہوتا ہے۔ آپ نے ایک بات پر غور کیا؟ اللہ نے جنت کی حوروں کی خوبصورتی کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ پہلے یہ کہا کہ وہ نظریں جھکا کے چلنے والی ہوں گی، باحیا ہوں گی۔ اس سے ایک نکتہ یہ ملا کہ عورت کی اصل خوبصورتی اس کی شرم و حیا ہے، اس کی عفت ہے، اس کی پاک دامنی ہے۔ جو عورت بہت خوبصورت ہے لیکن شرم و حیا اس کے اندر نہیں، عفت نہیں ہے، بیکار ہے وہ عورت۔ اور جس عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا زیور اس کو دیا ہے، اس سے خوبصورت کوئی عورت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جنت کی عورتیں جو ہوں گی، جو حوریں ہوں گی، وہ نظریں جھکا کے چلنے والی، شرم و حیا کرنے والی، بے حیا نہیں ہوں گی وہ، جیسے آج کل کی عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں نئے زمانے کی، وہ بہت ہی شرم و حیا والی ہوں گی، شرمیلی ہوں گی، اور خوبصورت تو اتنی ہوں گی کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ دنیا کی خوبصورتی بیکار ہے، کوڑا ہے اس کے سامنے۔ اللہ مثال دیتا ہے کہ جیسے یاقوت اور مرجان ہوتے ہیں۔ جنت کا قالین کیسا ہوگا؟ جنت میں جو زمین کے اوپر جو کیا بولتے ہیں اس کو، کارپیٹ ہوگا۔ کارپیٹ کیسا ہوگا؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق۔ جنت کا جو کارپیٹ ہوگا، جنت میں جو بچھاون ہوگا، جو چیزیں بچھی ہوں گی، ان چیزوں کا استر بھی بہترین قسم کے ریشم کا ہوگا۔ استر جانتے ہیں؟ استر، استر سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کپڑے کے اندر جو کپڑا پہنا جاتا ہے اس کو استر بولا جاتا ہے۔ اندر والا کپڑا عام طور سے لوکل پہنا جاتا ہے، اوپر والا کپڑا اچھا پہنا جاتا ہے۔ اب سوچو کہ جہاں استر ریشم کا ہوگا، وہ بھی اعلیٰ کوالٹی کا ریشم، وہاں اوپر والا کپڑا کیسا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس بچھاون، اس کارپیٹ کا اندرونی حصہ استبرق، بچے کا نام استبرق رکھ سکتے، بہت پیارا نام ہے۔ استبرق بولتے بہترین قسم کے ریشم کو۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے سندس۔ سندس بھی قرآن میں آیا ہے۔ سندس بھی کہتے ہیں ریشم کو۔ جنت میں جو کپڑا پہنایا جائے گا تو ریشم کا کپڑا پہنا جائے گا، اعلیٰ کوالٹی کا ریشم، بہترین قسم کا سلک۔ تو قرآن میں دو قسم کے سلک کا ذکر ہے، ایک کا نام سندس ہے، ایک کا نام استبرق ہے۔ تو میں نے اپنی بچی کا نام سندس رکھا ہے۔ تو سندس اور استبرق یہ بہت ہی الگ اور یونیک نام ہے، بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں۔ تو جنت کے جو کارپیٹ ہوں گے، اس کارپیٹ کا اندرونی کپڑا ریشم کا ہوگا، اوپر کا کپڑا کیسا ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جنت ہوگی۔ سورہ رحمان کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے الرحمن سے، اور ختم کس پہ ہو رہی ہے سورہ رحمان؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جو جلال والی ہے، اکرام والی۔ شروع کیا جا رہا ہے رحمان سے، اور ختم کرنے کے ٹائم ڈرایا جا رہا ہے کہ بہت جلال والی وہ ذات ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کو گنایا گیا، اور لاسٹ میں یہ کہا گیا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ میرے بندو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تم زندگی بھر اللہ کا شکر ادا کر لو لیکن شکر کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ وہ بہت برکت والا ہے، بہت جلال والا ہے، اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے ہو۔ تمہارے شکر سے بہت اونچی وہ ذات ہے، بڑی برکت والی ہے وہ ذات۔ اس کے بعد سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ قرآن، اللہ اکبر، کیا ریدم ہے، کیا آواز ہے، کیا انداز ہے، کیا بولنے کی سٹائل ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت آئے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت کے آنے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، اور قیامت کچھ لوگوں کو گرائے گی، کچھ لوگوں کو اٹھائے گی۔ قیامت کے دن ایمان والے اٹھ جائیں گے، ان کا مقام اونچا ہو جائے گا، اور بے ایمان لوگ گر جائیں گے۔ دنیا میں چاہے جو اونچائی حاصل کر لے، ترقی حاصل کر لے، بڑے بڑے بینروں
میں اس کی تصویریں چھپ جائیں, بڑے بڑے اخباروں کی ہیڈ لائن میں, نیوز کی ہیڈ لائن میں اس کا نام آ جائے, لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون اونچا ہو رہا ہے کون نیچا ہو رہا ہے. خافضۃ الرافعہ, قیامت کا دن کچھ لوگوں کو اٹھائے گا کچھ لوگوں کو گرائے گا. دنیا میں ہم لوگ جب میوہ کھاتے, میوہ ڈرائی فروٹس, اب 2-4-5 ٹائپ کے ڈرائی فروٹس رکھے ہیں, یہ کاجو ہے, یہ بادام ہے, یہ پستہ ہے, یہ انجیر ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ڈرائی فروٹس کو چن چن کے کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے. کبھی کاجو کھا رہے ہیں, کبھی بادام کھا رہے ہیں, کبھی کشمش کھا رہے ہیں. آپ لوگوں کے بھی منہ میں پانی آ رہا ہے سن سن کے. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ, اللہ فرما رہا ہے کہ جنت میں میوے ملیں گے, اور میوے کیسے ملیں گے؟ چن چن کے کھانے کے لیے ملیں گے. یہ نہیں کہا کہ اکٹھے مل جائیں گے, چن چن کے کھانے کو ملیں گے. اور چن کے کھانے میں, چوائس کر کے کھانے میں میوے بہت ٹیسٹ ملتا ہے, اس کا الگ ہی مزہ ہے. اور وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اور گوشت ملے گا. کس کا گوشت ملے گا؟ پرندوں کا گوشت ملے گا. پرندوں کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تیتر ملے گا, بٹیر ملے گا, جو چاہیے وہ ملے گا. بڑے کھانے والوں کو بڑا بھی ملے گا, جو بڑے کی ہریس کھانے کے لیے لائن لگاتے ہیں سڑک پر, ان کو بڑے کا بھی ملے گا. وہاں تو سب ملے گا. تو کہا کہ جو تم کو گوشت چاہیے وہ گوشت ملے گا. اور آگے کہا کہ دنیا میں پھلوں کا سیزن آتا ہے تو ایک لمیٹڈ سیزن آتا ہے کہ بھائی آم کا سیزن آیا ہے, جلدی سے آم کھا لو ورنہ سیزن ختم ہو جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیزن آیا تو پھل بہت مہنگا مل رہا ہے کہ نہیں صاحب ہم سیب نہیں کھا سکتے, بہت مہنگا چل رہا ہے. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ, وہاں تمام قسم کے پھل موجود ہوں گے, اور وہاں کوئی سیزن کا چکر نہیں ہوگا, وہاں شارٹیج کوئی نہیں ہوگی, وہاں کوئی شارٹیج نہیں, کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو, اور کوئی چکر نہیں کہ سیزن ختم ہو جائے گا, جو چاہیے وہ ملے گا. جنت کی عورتیں کیسی ہوں گی؟ دنیا میں کچھ عورتیں بدصورت بھی ہوتی ہیں, کچھ کالی بھی ہوتی ہیں, کلوٹی بھی ہوتی ہیں, کچھ بڈھی ہو جاتی ہیں, لیکن جنت میں سب جوان ہوں گی. بوڑھی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جوان کر کے جنت میں ڈالے گا. اور جنت میں جتنے لوگ ہوں گے ان سب کی عمر 30 and 33, 30 سے 33 کے بیچ میں ہوگی. نیئر اباؤٹ اراؤنڈنگ 33 سال ہوگی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً, جنت کی عورتوں کو ہم نے خاص طور سے تمہارے لیے بنایا ہے. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. دنیا میں جو آدمی کنوارا رہتا ہے تو کنواری ہی لڑکی سے شادی کرنے کو پریفر کرتا ہے. کوئی کنوارا ہوتا ہے تو جلدی کسی بیوہ عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا تمہیں جنت بھی کنواری لڑکیاں ملیں گی. عُرُبًا أَتْرَابًا, اور تمہاری ہم عمر ہوں گی. دنیا میں اگر کسی لڑکی کی شادی اس کی عمر کے لڑکے سے زیادہ, اس کی عمر سے زیادہ لڑکے سے ہو جائے تو شادی تو ہو جاتی ہے, لیکن بہت یہ رشتہ جو ہوتا ہے مجبوری میں چلتا ہے. ہر لڑکا یہ چاہتا ہے کہ میری ہم عمر بیوی ملے, ہر لڑکی چاہتی ہے کہ میری ایج کا لڑکا ملے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں تمہاری عمر کی لڑکیاں ملیں گی, اور خوبصورت اتنی ہوگی کہ دنیا میں چاہے جیسی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی خوبصورت بنا دے گا. اللہ اکبر, یہ جنت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے بعد کہا کہ قرآن حکیم جو ہے, یہ جو قرآن ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے, لا یمسہ الا المطہرون, اس قرآن کی ایک کاپی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے لوح محفوظ پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوح محفوظ پر اس قرآن کی جو کاپی ہے اس کو صرف فرشتے چھو سکتے ہیں, جو پاک فرشتے ہیں, جن کا بدن پاک ہے وہی چھو سکتے ہیں. نقطہ یہ ملا کہ اس قرآن سے اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو اپنے دلوں کو پاک کر لو, دلوں کو پیوریفائی کر لو, دلوں کو فلٹر کر لو. جب تک دل پاک نہیں ہوگا قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ تھی سورہ واقعہ. اس کے بعد سورہ حدید شروع ہوتی ہے. سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے مختلف اسٹیج بتائے. بڑی پیاری آیت ہے, غور سے سنیے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، مال کو زیادہ سے زیادہ کمانے کی ہوس ہے، اور بال بچوں کی کثرت ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، زیادہ سے زیادہ مال کمانا ہے یا زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے الگ الگ دور کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے بچپن۔ بچپن کیا ہے؟ کھیل ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو کھیلنے میں مزہ آتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے بچہ، تب تماشے اس کو پسند ہوتے ہیں۔ جب 15 سال سے لے کر کے 20 سال تک کا جو پیریڈ ہوتا ہے، تماشا، لہو، فالتو قسم کے شوق ہیں اس کو۔ اس کے بعد جب 20 سال کا ہو جاتا ہے تو زینت، تب زینت کرنے لگتا ہے، تب جو ہے سلمان خان والا بال رکھنے لگتا ہے، شاہ رخ خان کے جیسے کپڑے پہننے لگتا ہے، پھر وہ ہیئر اسٹائل اور وہ پھر باڈی بنانے لگتا ہے، فیشن کا شوق سوچتا ہے، زینت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب 30 سال کا ہوتا ہے تب یہ فکر ہوتی ہے کہ یار 30 سال ہو گیا، پیسہ کیسے کمایا جائے، پیسہ کمانے کی ہوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب 40 پار ہونے لگتا ہے تب بچے بڑے بڑے ہونے لگتے ہیں، پھر بچوں کے بچے ہونے لگتے ہیں، تب کہتا ہے ارے دیکھو میرا پریوار کتنا بڑا ہو گیا، کتنے میرے بچے ہو گئے، میرے پوتے ہو گئے، نواسے ہو گئے۔ جب 50 سال کا ہو جاتا ہے تب یہ سوچ ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا بس انہی چیزوں کا نام ہے، یہ بچپن ہے، یہ بڑھاپا ہے، پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے چند الفاظ میں سمیٹ دیا ہے کہ دنیا انہی چیزوں کا نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت مثال دی ہے دنیا کی، کمثل غیث، دنیا کی مثال کھیتی کی طرح ہے۔ کھیتی جو پیدا ہوتی ہے تو کھیتی شروع میں بڑی ہری بھری ہوتی ہے، کسان دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ بڑی ہری ہری کھیتی ہے میری۔ ثم یہیج، پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے، پیلی ہو جاتی ہے، اور جب پیلی ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے کہ چورا ہو جاتی ہے، فتراہ حطاما، چورا ہو جاتی ہے۔ زندگی بھی اسی کا نام ہے، کہاں جوانی تھی، ہرے بھرے تھے، طاقتور تھے، کہاں بڑھاپا آ گیا، کمزور ہو گئے، اور کہاں یہ حالت ہو گئی کہ بیڈ پہ بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے، بیڈ پہ لیٹ کے لیٹرین کر رہا ہے، دوسروں کا محتاج بنا ہے، دوسروں کے سر پر بوجھ بنا ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یہ دنیا کی زندگی ہے اور آخرت میں یا تو عذاب ہے یا اللہ کی مغفرت ہے۔ اب اللہ ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے اوپر ہے، تم کیا چوائس کرتے ہو، اللہ کا عذاب چوائس کرتے ہو یا اللہ کی مغفرت چوائس کرتے ہو، تم چوائس کر لو۔ اس کے بعد 28واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 28ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا جو آپ سے ہے میرے نبی جھگڑا کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی بات چیت کو سن رہا تھا۔ یہ کون عورت تھی؟ ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن صامت۔ ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اگر شوہر ایسا بول دے اپنی بیوی سے تو بیوی حرام ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اسلام کے پہلے یہ قانون تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے بارے میں یہ بول دے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح، تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو بول دیا کہ تو میری ماں، غصے میں آ کے بول دیا کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اب بیوی بیچاری پریشان، بڑے بڑے صحابہ کرام کے پاس پہنچی، بڑے بڑے صحابہ کرام سے مسئلہ پوچھا، سارے صحابہ نے وہی جواب دیا کہ اے خولہ، اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے زہار کر لے، اپنی بیوی کے بارے میں یہ بول دے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اے خولہ، اب تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اب تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو، اب جاؤ تم اپنے مائکے چلے جاؤ۔ خولہ کہتی ہے میں اپنے مائکے جا کر کیا کروں گی، نہ میری ماں زندہ ہے، نہ میرے باپ زندہ ہے، میرے مائکے میں میرا کوئی نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے میں لے کر کہاں جاؤں گی، میرے شوہر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہے۔ صحابہ کرام سے حضرت خولہ کہتی ہیں کوئی راستہ نکال دو، کوئی آپشن نکال دو۔ صحابہ کرام اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں، اے اللہ کے نبی، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے،
میرے شوہر نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے ویسی ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے. اے اللہ کے نبی, میں بڑے بڑے صحابہ کرام کے پاس گئی تھی, سارے صحابہ یہی بول رہے ہیں کہ میں اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہوں, اب میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں. اے اللہ کے نبی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے مائکے میں بھی میرا کوئی نہیں ہے, میں کہاں جاؤں گی, میری تو زندگی برباد ہو جائے گی. اللہ کے نبی کہنے لگے, خولا, جو تجھے مسئلہ بتایا گیا ہے وہی صحیح مسئلہ ہے, تیرے لیے کوئی آپشن نہیں ہے, تو حرام ہو چکی اپنے شوہر کے اوپر, تو دوسری شادی کر لے. اے اللہ کے نبی, میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی, کون مجھ سے شادی کرے گا. اللہ کے پیارے نبی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم چلی جاؤ, یہاں سے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے دروازے بند کر لیے. وہ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آتی ہیں, اللہ کے آگے نماز پڑھنے لگتی ہیں, اللہ کے آگے سجدے میں سر رکھ دیتی ہے. اللہ, جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو اے اللہ صرف تیرا ہی دروازہ کھلا رہتا ہے. اے اللہ, میں تیری ایک دکھیاری بندی ہوں, میرے شوہر کی غلطی کی سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے. اللہ, میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے, میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی. اے اللہ, اب تیری بندی تجھ سے دعا کر رہی ہے, اللہ تو اپنی بندی کی زندگی کو بچا لے. او لوگو, تم نے اللہ سے مانگنا سیکھا ہی نہیں, اگر ڈھنگ سے مانگو تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, اے میرے نبی, جس عورت کو آپ نے دروازہ بند کر دیا تھا, جس عورت کے لیے آپ کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا, اللہ نے اس کے لیے راستہ بنا دیا. واللہ یسمع تحاورکما, اور اے میرے نبی, جب وہ عورت آپ کے دروازے پر آئی تھی, جب آپ کے گھر آئی تھی, جب وہ عورت آپ سے بحث کر رہی تھی, آپ سے جھگڑا کر رہی تھی, تو اس عورت کی بات چیت اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر سن رہا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, جب وہ عورت آئی تھی تو میں گھر کے اندر موجود تھی, لیکن مجھے اس عورت کی آواز میرے کانوں میں نہیں آئی. لیکن اے اللہ, تو کتنا سننے والا ہے, تیری طاقت کا کوئی حساب نہیں ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں گھر کے اندر تھی, میں نہیں سن پائی, لیکن اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے, اور ویسے مستوی جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اللہ اپنے عرش سے سن رہا تھا اس عورت کی آواز کو. اللہ نے قانون بدل دیا, مسئلہ بدل دیا, کہا کہ سنو, اگر کوئی اپنی بیوی سے زہار کر لے تو وہ عورت اس کی ماں نہیں ہو جائے گی. تم نے کہہ دیا اپنی بیوی کو تو میری ماں کی طرح, تو ماں نہیں ہو جائے گی, تیرے ماں کہہ دینے سے ماں نہیں ہو جائے گی. ہاں, اگر کہا ہے تو بھگتنا پڑے گا, کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ کیا ہے؟ بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے اب جب تک کہ کفارہ نہیں دے سکتے. کفارہ کیا ہے؟ پہلا کفارہ, ایک گردن آزاد کرو. اگر اس کی طاقت, گردن آزاد کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں, اپنا غلام کو آزاد کر دو. اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے, گردن کو آزاد کروا کے. تو پہلا آپشن گردن آزاد کر دو. اس کی طاقت نہیں, آج کے زمانے میں کسی کو اس کی طاقت نہیں. تو دوسرا آپشن ہے کہ کنٹینیو 60 دن روزے رکھو. کتنے دن؟ 60 دن, 2 مہینے. اور ایک دن بھی بیچ میں ناگا نہیں ہونا, ناگا ہوا تو پھر سے شروع کرو. ایک دن بھی ناگا ہوا تو پھر سے کاؤنٹ کیا جائے گا. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 غریبوں کو, مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ کفارہ ہے. اس کے پہلے آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے. اگر اپنی بیوی سے کہہ دیا ہے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے, یا تو میری ماں کی طرح, یا تو میری بہن کی طرح, یا تو میری خالہ کی طرح, ایسے نہیں بولنا کبھی اپنی بیوی سے. یہ زہار ہے اسلام کی نظر میں. روزے کی حالت میں اگر آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کر لے تو اس پر بھی یہی کفارہ ہے. روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات کرنا بہت بڑا گناہ ہے. روزہ خراب ہو گیا, اور روزہ اس کا ختم ہو گیا, اور اس کو کفارہ یہی دینا ہے, یا تو گردن آزاد کرے, یا 60 دن کا کنٹینیو روزہ رکھے, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. بخاری کی ایک روایت ہے, بڑی پیاری روایت ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, اے اللہ کے نبی, میں تو ہلاک ہو گیا. کہا کیا بات ہے, کیوں ہلاک ہو گئے؟ کہا اے اللہ کے نبی, میں نے رمضان کے مہینے میں دن میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لی ہے.
کہا یہ تو تم نے بہت غلط کام کیا، اب چلو گردن آزاد کرو۔ کہا اے اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس گردن آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے 60 دن تک کنٹینیو روزہ رکھو۔ کہا اے اللہ کے نبی رمضان کے روزے میں تو کنٹرول نہیں کر پایا، رمضان کے مہینے میں تو کنٹرول نہیں کر پایا، 60 دن کا روزہ میں کیسے رکھوں گا؟ نبی اکرم نے فرمایا اچھا چلو ایک کام کرو، تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہا اے اللہ کے نبی میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھے رہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی تھالی کے اندر، پلیٹ کے اندر کھجوریں لے کر آئے تحفے کے طور پر۔ اللہ کے نبی نے ان کو وہ کھجوریں دے دی اور کہا کہ جاؤ یہ کھجوریں غریبوں میں بانٹ دو۔ کہا اے اللہ کے نبی پورے مدینہ کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی آدمی نہیں ہے۔ نبی اکرم کے چہرے پر ہنسی آ گئی، ہنسنے لگے، اور بخاری کے الفاظ ہیں حتی بدت نواجزہ، اللہ کے نبی اکثر مسکرایا کرتے تھے، لیکن اس صحابی کا واقعہ سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی کو زور کی ہنسی آ گئی، آپ کے دانت نظر آنے لگے۔ آپ نے کہا جاؤ تم ہی کھا لو۔ تو یہ ہے کفارہ زہار، بیوی سے اگر زہار کر لے تو بھی یہی کفارہ ہے، اور روزے کی حالت میں اگر آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کر لے تو بھی یہی کفارہ ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ کافر 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کافر وہ ہوتا ہے جو کافر تو ہے مگر اللہ کا دشمن نہیں ہے، رسول کا دشمن نہیں ہے، ایسے کافر کو بھی عذاب ملے گا، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس کو ڈبل عذاب ملے گا۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وللكافرين عذاب مهين، جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا، ڈبل عذاب دے گا اللہ، دنیا میں بھی ذلیل کرے گا۔ سمجھ لو جتنے اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں ایک نہ ایک دن ذلیل ہوں گے، اللہ سے دعا کرو اللہ ان کو ذلیل کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم سب کو سزا دیں گے، اتنا گناہ ہم لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے حساب لے گا؟ اتنا گناہ کرتے ہیں اور اتنی طریقے کا گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ پر کیسے حساب لے گا؟ اللہ کے پاس اتنا ریکارڈ کہاں سے آئے گا؟ اللہ جواب دیتا ہے احصاہ اللہ ونسوہ، میرے بندو تم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہو لیکن میں نہیں بھولتا ہوں، تمہارے ایک ایک گناہ کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، میرے فرشتے اپنا کام کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن جب تم ہماری عدالت میں لائے جاؤ گے تو تمہاری تحقیقات نہیں کی جائے گی، تم سے پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی، ڈائریکٹ تم کو سزا دی جائے گی، ڈائریکٹ سزا دی جائے گی، اس لیے کہ ثبوت موجود ہوگا، تمہاری زندگی بھر کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہوگا، تم بھول سکتے ہو ہم نہیں بھولتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک پہچان بتائی ہے۔ ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ جب آ جائے تو نہ باپ کا رشتہ مانا رکھتا ہے، نہ اولاد کا رشتہ مانا رکھتا ہے، نہ بھائی کا رشتہ مانا رکھتا ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله وباليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، اے میرے ایمان والے بندو، میرے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ کافروں سے دوستی نہیں رکھ سکتے، وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھ سکتے، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام نے ایسا کر کے دکھایا۔ بدر کی جنگ ہو رہی ہے، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف ان کا بیٹا کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کے خلاف لڑ رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کے خلاف لڑ رہا ہے، چچا اپنے بھتیجے سے لڑ رہا ہے، ماما اپنے بھانجے سے لڑ رہا ہے، وہاں کوئی رشتہ نہیں ہے، وہاں ایک ہی رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر میرا بیٹا بھی اسلام کا دشمن ہے، میرا بیٹا بھی رسول کا دشمن ہے، تو حقیقت میں وہ میرا بیٹا نہیں، اپنے بیٹے کے خلاف میری تلوار اٹھے گی۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ اس کے بعد
انصاری صحابہ کرام کی ایک خاصیت بتائی گئی، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، میرے انصاری صحابہ کو دیکھو، انہوں نے مدینہ کے اندر ایمان قبول کیا، مدینہ کے اندر ایمان والوں کو اپنے نبی کو رہنے کو ٹھکانہ دیا، یحبون من ہاجر الیہم، اور مکہ سے آنے والے مہاجروں سے وہ محبت بھی کرتے ہیں، لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، میرے نبی کے انصاری صحابہ کے سامنے مہاجر صحابہ کو اگر کچھ دے دیا جائے تو ان کے دل میں ذرا سی بھی ناراضگی پیدا نہیں ہوتی کہ ہمیں کیوں نہیں ملا، ان کو کیوں مل گیا، یہ ان کا اخلاق ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میرے انصاری، میرے نبی کے انصاری صحابہ کا تو یہ مقام ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک مہمان آیا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے میرے مہمان کو کھانا کون کھلائے گا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں کھلاؤں گا، ہے اللہ کے نبی۔ گھر جاتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں مہمان کو لایا ہوں، بیوی کہتی ہے کہ آج تو گھر میں کھانا بھی نہیں ہے، اتنا کھانا ہے کہ یا تو ہم کھائیں گے یا بچے کھائیں گے، آپ مہمان کو لے کے چلے آئے، چلو کوئی بات نہیں، ایک کام کرتے ہیں، بچوں کو میں بہلا پھسلا کے سلا دیتی ہوں، آپ مہمان کو لے کے چلے آئیں اور آپ پلیٹ کو اپنے سامنے بھی رکھ دیں، مہمان کے سامنے بھی رکھ دیں، سارا مہمان کو سارا کھانا ہم کھلا دیں گے، اور کھانے کے ٹائم میں چراغ کی بتی بجھا دوں گی، میں لائٹ بند کر دوں گی، روشنی بند کر دوں گی، اور مہمان کے سامنے آپ جھوٹ موٹ منہ چلا لیجئے گا تاکہ مہمان کو یہ احساس نہ ہو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں لیکن میرا میزبان کھانا نہیں کھا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان کو گھر پہ لاتے ہیں، اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہیں، چراغ بند کر دیا جاتا ہے، اندھیرے میں جھوٹ موٹ منہ چلاتے ہیں، مہمان بیچارہ خوش ہے، چلو میں کھانا کھا رہا ہوں اور یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی رات بھر بھوکے سو جاتے ہیں لیکن مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو اپنی ضرورت پڑ جائے اپنی ضرورت کو قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یہ ہے انصاری صحابہ کا مقام۔ اور آگے اللہ نے ایک عجیب بات کہی ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو آدمی خود غرضی سے بچ جائے، جو آدمی سیلفش نہ ہو، خود غرض نہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ خود غرضی سے بچا لے، مال کی محبت سے بچا لے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آدمی خود غرضی سے بچ جائے۔ اس کے بعد قرآن کے بارے میں ایک بات کہی گئی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیتے، کسی پہاڑ کے اوپر بھی اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے، لرأیتہ خاشعا، تو اللہ کے خوف سے وہ قرآن بھی جھک جاتا، وہ پہاڑ بھی جھک جاتا، متصدعا من خشیت اللہ، اور وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو گیا ہوتا۔ یہ اس قرآن کا پاور ہے، اس قرآن کے اندر جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، اگر پہاڑ کے اندر بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی اور پہاڑ کے اوپر اللہ قرآن نازل کرتا تو پہاڑ بھی جھک جاتا اور چور چور ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو، میرے دشمنوں سے دوستی مت کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے دشمنوں سے دوستی نہ کرو، تلقون الیہم بالمودہ، تم میرے دشمنوں کو لیٹر لکھتے ہو، تم میرے دشمنوں سے دوستی کرتے ہو۔ اصل میں واقعہ کیا ہوا تھا، تھوڑا سا آپ بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے تب اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو کافروں سے صلح ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے جو صلح کی تھی، تو 2 سال کے اندر ہی کافروں نے صلح توڑ دی، صلح توڑ دی۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اب ہم مکہ پر حملہ کریں گے، لیکن ہم اپنی تیاری سیکرٹ طریقے سے کریں گے، ان کو خبر نہیں ہونی چاہیے، ہم پوری تیاری سے حملہ کریں گے۔ اللہ کے نبی پلاننگ کر رہے ہیں حملہ کرنے کی مکہ کے اوپر۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حاطب بن ابی بلتا۔ کیا نام تھا؟ حاطب بن ابی بلتا۔
یہ بہت اچھے صحابی تھے، بڑے صحابی تھے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک مجبوری تھی، ان کے بال بچے مکے میں رہتے تھے اور ان کی کوئی رشتہ داری مکے میں نہیں تھی۔ باقی جتنے صحابہ کی فیملی مکے میں تھی تو ان کے رشتہ دار بھی رہتے تھے، ان کے رشتہ دار ان کی بیوی بچوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو حضرت حاتب نے مکہ کے کافروں کے نام ایک لیٹر لکھا۔ لیٹر میں یہ لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر بہت جلد حملہ کرنے والے ہیں، تم لوگ الرٹ ہو جاؤ۔ یہ خط لکھ کے حضرت حاتب نعوذ باللہ غداری نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ غدار یا منافق نہیں تھے، ان کا بس ایک مقصد تھا کہ میں کافروں کے اوپر یہ احسان کر دوں تاکہ بدلے میں وہ میرے بال بچوں کی دیکھ بھال کریں، اس لیے کہ میرا مکے کے اندر کوئی نہیں ہے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو وہ لیٹر دے کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ ایسا ایسا لیٹر ایک عورت لے کے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 صحابہ کو، حضرت علی کو، حضرت زبیر کو اور حضرت مقداد کو، 3 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ، ایک جگہ پڑے گی راستے میں مدینہ سے مکہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے روضۃ الخاک۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس جگہ پر وہ عورت ملے گی اور اس کے پاس وہ لیٹر ہے۔ یہ تینوں صحابی پہنچے، عورت ملی، انہوں نے عورت سے کہا کہ تیرے پاس کوئی لیٹر ہے؟ بولی نہیں، میرے پاس کوئی لیٹر نہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ صحیح جواب دے ورنہ تیرے کپڑے اتار کے ہم لوگ لیٹر نکال لیں گے۔ عورت ڈر گئی، بولی کہ نہیں میں دیتی ہوں، لیٹر نکال کے دیا۔ اب وہ لیٹر لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ مدینہ میں آئے۔ اللہ کے نبی نے لیٹر دیکھا، بلایا حضرت حاتب کو، کہا کہ تم نے کافروں کے نام لیٹر لکھا ہے، ان کو ہماری پلاننگ کے بارے میں بتا رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی، میں کوئی غدار یا منافق نہیں ہوں، اللہ گواہ ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے یہ کام بس ایک مجبوری کے تحت کیا ہے، میرے بچے اور میری بیوی مکہ میں رہتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں یہ لیٹر لکھ کر ایک احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ میرے بال بچوں کی نگرانی کریں۔ نبی اکرم خاموش ہو گئے، کوئی سزا نہیں دی، بلکہ بعض صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، حکم دیجئے اس منافق کی گردن مار دی جائے۔ نبی اکرم نے کہا نہیں، یہ میرے بدری صحابی ہیں، یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں اور غزوہ بدر کے تمام شرکا کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے، لہٰذا میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اس موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں سے دوستی مت کرو، ان کو لیٹر مت لکھو، وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ میرے دشمن ہیں، انہوں نے میرے نبی کو مکے سے نکالا ہے، ان کے ساتھ تم دوستی مت کرو۔ کیا قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ کوئی کنیکشن نہ رکھیں، ہم غیر مسلموں سے دوستی نہ رکھیں، ان کے ساتھ اٹھے نہ بیٹھے نہ؟ ایسا نہیں ہے، اسی لیے کہ اسی صورت میں آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہم غیر مسلموں سے دوستی رکھ سکتے ہیں۔ کون سے غیر مسلم کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین۔ اللہ تعالیٰ تم کو ایسے غیر مسلموں کے ساتھ، ایسے کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا ہے جو تمہارے اوپر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، جو تمہارے گھروں سے تمہیں نہ نکالیں۔ یعنی جو انصاف پسند غیر مسلم ہیں ان سے دوستی کرنا، ان سے تحفے تحائف لینا دینا، ان کے یہاں دعوت کھانا، ان کو دعوت کھلانا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، ان کے کسی تہوار میں ہم شریک نہیں ہوں گے، ان کے کسی عقیدے میں ہم شریک نہیں ہوں گے، ان کے کسی مذہبی رسم میں ہم شریک نہیں ہوں گے، باقی ان کے سکھ دکھ میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، ان سے دوستی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مثال گدھے سے دی ہے، گدھا جو آپ کے کرنول میں بہت پایا جاتا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، یہ یہودی جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات تو دی ہے لیکن یہ تورات پر عمل نہیں کرتے، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ یحمل اسفارا، گدھے کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لاد دی جائیں، گدھے کے اوپر آپ جتنی بڑی بڑی اونچی اونچی کتابیں لاد دیں، گدھے کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اس کے اوپر آپ چاہے کوڑا رکھیں چاہے کتاب رکھیں، اس کے لیے دونوں برابر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے ان یہودیوں کا معاملہ ہے کہ یہودی بھی تورات تو ان کو دی گئی ہے مگر تورات کو نہ تو یہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ گدھے کی طرح ہے۔ اور سورہ جمعہ کے اندر یہ بات کہے کہ جمعہ پڑھانے والے مولوی صاحب کو بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ بھی اس گدھے کی طرح مت بن جائیے، آپ بھی جو بات بیان کیجیے اس پر عمل کیجیے ورنہ آپ بھی اس گدھے کی طرح ہو جائیے گا۔ اس کے بعد کہا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے
فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار بند کر دو. کاروبار انسان کی ضرورت ہے، مگر جمعہ کی اذان ہو جائے تو کاروبار بند کر دو. جب کاروبار بند کر دو تو پھر کرکٹ تو پہلے بند کرنا ہے، ٹی وی تو پہلے بند کرنا ہے، ریڈیو تو پہلے بند کرنا ہے، موبائل تو پہلے بند کرنا ہے. جب کاروبار جیسی ضروری چیز کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو باقی دنیا کے تمام کام بند کر کے جمعہ کے دن جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں آؤ. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جمعہ کے دن جو جتنا پہلے آتا ہے اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور فرشتہ ثواب لکھتا رہتا ہے. جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ، اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر سیکنڈ پوزیشن والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر تھرڈ پوزیشن والے کو بکری صدقہ کرنے کا. پھر فورتھ مرغی. پھر پانچویں درجے پر انڈا. اور اس کے بعد جب امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں ممبر پہ تو نیکی لکھنے والے فرشتے بھی رجسٹر بند کر دیتے ہیں، وہ بھی خطبہ سننے لگتے ہیں. تو جو لوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آتے ہیں ان کو انڈا بھی ملنے والا نہیں. ہاں، ان کو انڈا بھی ملنے والا نہیں ہے. لہٰذا اگر کچھ ثواب اگر آپ کو چاہیے تو آپ تھوڑا سا پہلے آئیں اور امام کا خطبہ شروع ہونے کے پہلے آئیں. اس کے بعد سورہ منافقون شروع ہوتی ہے. سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ اے ایمان والو، تمہارے بچے اور تمہارا مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. مال کماؤ، بچوں سے محبت کرو، لیکن اگر مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کرنے لگے تو یہ خطرناک چیز ہے، یہ فتنہ ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہاری مال اور اولاد نہ روکے. اور اس کے بعد ایک سبق دیا گیا. حج فرض ہو چکا ہے، کروڑ پتی آدمی، حج فرض ہے، کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، اس سال فارم بھرا ہے آ جائے گا تو کر لیں گے، بچے کی شادی کر لیں گے تو کر لیں گے، زکوٰۃ دینے کی بات آئے تو دے دیں گے، نیکی کرنے کی بات آئی تو دے دیں گے، کر دیں گے. ہر چیز کو فیوچر پہ آدمی ٹالتا ہے. اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. موت کی کوئی گارنٹی ہے؟ پتا ہے کس کو کب موت آئے گی؟ موت کے آنے کے پہلے اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کر سکتے ہو کرو، اس لیے کہ جب موت آ جائے گی تب آدمی کہے گا کہ کاش میں نے یہ کام پہلے کیا ہوتا. حتی اذا جاء احدهم الموت، جب موت آ جاتی ہے تب آدمی کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، میں وعدہ کرتا ہوں حج بھی کر لوں گا، عمرہ بھی کر لوں گا، پوری زکوٰۃ دوں گا، پورا صدقہ کروں گا. اللہ کہتا ہے ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ٹائم از فنشڈ، تیرا ٹائم ختم، گیم اوور، اب تو اللہ کو پیارا. تو لہٰذا وہ ٹائم آنے کے پہلے آدمی تیاری کر لے آخرت کی. اس کے بعد سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات بتائی جس پر میں آج کی یہ گفتگو ختم کروں گا. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایک اولاد والا سوچے، ایک باپ سوچے کہ اگر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا اگر آگ میں جا رہا ہو تو کیا کرے گا وہ؟ بیٹے کو بچانے کے لیے ایک ماں کیا کرے گی؟ اپنا سب کچھ جھونک دے گی. اگر ضرورت پڑی تو ماں اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گی لیکن بچے کو بچا لے گی. میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 ڈگری زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ ہے. اور دنیا کی آگ تو پیٹرول سے جلتی ہے، کیروسین سے جلتی ہے، لکڑی سے جلتی ہے، مگر جہنم کی آگ کس سے جلے گی؟ اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ تمہارے جیسے انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے جلے گی. اور وہ آگ ایسی ہوگی کہ آگ کا کپڑا ہوگا، آگ ہی آگ ہوگی، آگ کا بچھونا ہوگا، اور اس آگ سے خطرناک دنیا میں کوئی آگ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کا ذکر کیا ہے، فرعون کی بیوی کا ذکر کیا ہے. آج ہماری بہت ساری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ماحول بہت خراب ہے، اس ماحول میں ہم کیسے اسلام پر چلیں، ہم کیسے دین پر چلیں. میں کہتا ہوں میری ماں بہنوں، ذرا حضرت آسیہ کے بارے میں سوچو. شوہر فرعون ہے، فرعون جیسا آدمی شوہر ہے، اور پورا ماحول شرکیہ ماحول ہے، مگر اس ماحول میں بھی حضرت آسیہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتی ہیں. اس ماحول میں بھی حضرت آسیہ کفر کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتی ہیں، شرک
کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتی ہیں. ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا اور اللہ نے اعلان کر دیا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اے ایمان والو، تمہارے لیے ہم نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو نمونہ بنایا ہے. وہ بیچاری زندگی بھر ایمان کی حفاظت کرتی ہیں اور جب دنیا سے جانے لگتی ہیں تو کہتی ہے اے اللہ تو مجھے جنت میں محل عطا فرما اور تو مجھے فرعون سے نجات دے دے. اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو مثال دیتا ہے. میری ماں بہنوں، آج ایسی عورتوں کی ہمارے سماج میں ضرورت ہے. تو یہ تھا 28ویں اور 27ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ. بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں. ہمارا تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً پورا ہو چکا ہے. اب مزید گفتگو آج ہم اس پر نہیں کریں گے. کل ہمارے اس تفسیری سلسلے کا آخری سلسلہ ہوگا. کل ہم 29ویں اور 30ویں پارے کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی ان تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری خواتین کو، ہمارے بچوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے. اللہ ہماری تمام عبادات میں اخلاص پیدا فرمائے. اللہ ہماری ان عبادتوں کو، ان کوششوں کو، ان محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے راتوں کو جاگنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ دین کے ساتھ ہم سب کے رشتے کو مضبوط کر دے. اللہ ہمیں دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. پروردگار ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے. اے اللہ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنے جملہ عبادات کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا میں جب تک تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.